کرتا ہوں بہت سارے کلام ہمارے قبلہ حضور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ نے لکھے، ان میں سے ایک کلام جو انڈیا میں حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی کے مزار اقدس پر میں ساتھ تھا، وہاں پر لکھوایا، اور پھر جا کر یہ پورا کلام راستے میں چلتے رہے اور حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر مکمل ہوا، اور وہاں جا کر میں نے پڑھا۔ اب سماعت کریے، پوربی ہندی دکنی تین زبانیں مکس ہیں اس کلام کے اندر، مل کے پڑھنے والا تو نہیں ہے لیکن عارفانہ اس کا ذوق ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ تم بات کرو نہ ملاقات کرو، تم بات کرو نہ ملاقات کرو، بس ایک نظر ہی میں دل گھات کرو، بس ایک نظر ہی میں دل گھات کرو، جو راہی تیرے دیس کو نہ جاوے ہے ویران، جو راہی تیرے دیس کو نہ جاوے ہے ویران، ارے جس رخ بھی گزر جاؤ باغات کرو، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ اور شعر سنیے، ہم بیٹھے یہاں کیوں ہیں؟ ہمارے بیٹھنے کا مدعا بیان کیا کہ بیٹھے 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 ہیں سبھی سیج سجائے تیرے کارن، معلوم نہیں کسے ملاقات کرو، معلوم نہیں کسے ملاقات کرو، بڑا پیارا شعر ہے کہ دنیا 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 ہے، دنیا تیرے مانگت کی بھکار ہے مہاراج، دنیا تیرے مانگت کی بھکار ہے مہاراج، ارے جس کو بھی تکو تم تو سوغات کرو، جس کو بھی تکو تم تو سوغات کرو، اور یہ خاصوں کے لیے اور رفا کے لیے شعر ہے کہ رتیاں میں کھلے رکھتی ہوں اکھیاں کے دریچے، رتیاں میں نے راتوں کو، رتیاں میں کھلے رکھتی ہوں اکھیاں
کے دریچے کب رات کے جھرنوں سے ایک جھات کرو کب رات کے جھرنوں سے ایک جھات کرو اس شعر پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا بس 3 شعر اس کے بعد رہ گئے میرے لیکن اس پہ آپ غور کریں اس کے ساتھ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے چونکہ اہل علم کی مجلس ہے اور آج روٹین سے ہٹ کے نعت خوانی ہو رہی ہے الحمدللہ یہ جو پرانا انداز ہوتا تھا میں آپ کو سناؤں یہ آپ کے ذوق میں اضافے کا باعث بنے گا پورے دوران انڈیا کے ٹور میں قبلہ حضور مجھ سے سنتے رہے جب پاکستان آنے کا ارادہ ہوا کچھ دنوں کے بعد تو ٹرین کے اندر مجھے فرماتے ہیں بیٹے سناؤ انڈیا کے اندر اجمیر شریف آتے حضرت خواجہ میر خسرو کی بارگاہ کی طرف آتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے سناؤ بیٹے تو ٹرین کے اندر بڑی خاموشی تھی میں نے یہ شعر سنانے شروع کیے ہم سے آگے کچھ ہندو بیٹھے ہوئے تھے حاجی صاحب محترم یہ بات سننے والی ہے تو میں نے جب یہ والا شعر پڑھا تو وہ اگلی سیٹ پر 2-3 جو ہندو تھے انہوں نے زاروں قطار ہونا شروع کر دیا یہ تو ہوا سو ہوا لیکن ہم سے کوئی 5-6 سیٹیں آگے 2 جرمن خواتین تھیں ایجڈ تھیں میں نے جب یہ والا شعر پڑھا تو ان میں سے ایک خاتون اٹھ کر کھڑی ہو گئی چونکہ کھڑے ہو کے میں پڑھا تھا میری طرف دیکھنا شروع کر دیا اور دیکھ کر میری طرف اس نے چل کر ہمارے قبلہ حضور کے پاس وہ آ گئی اور آ کر کہتی ہے ہمارے قبلہ حضور سے کہ یور سنگر از سنگنگ ویری بیوٹیفل یہ اس نے کہا کہ آپ کا یہ جو سنگر ہے بڑا اچھا گا رہا ہے تو ہمارے قبلہ حضور مسکرائے اور آگے سے پوچھا کہ کین یو انڈرسٹینڈ دیٹ وٹ ہی سنگنگ کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے یہ گا کیا رہا ہے جواب اس کا سننے والا ہے اس نے کہا نو I can't understand that what he is singing, but I think that which he is singing is not related with this world. اس نے کہا کہ یہ جو گا رہا ہے اس چیز کا تعلق اس دنیا کے ساتھ نہیں ہے یہ اس نے کہا کہ I think something coming from the sky is in my heart. I'm feeling relaxation and happy. اس نے کہا کچھ چیز آسمان سے میرے سینے کے اندر آ رہی ہے مجھے سکون مل رہا ہے شعر سماعت کریں کہ تلوار کی حاجت ہو بلا تم کو تو کیوں کر تلوار کی حاجت ہو بلا تم کو تو کیوں کر ارے نین کی کنکھیاں سے جگمات کرو نین کی کنکھیاں سے جگمات کرو اور کتنے ہی لگے پھرتے گئے ساجن تیرے مانگت کتنے ہی لگے پھرتے گئے ساجن تیرے مانگت ارے جس پہ بجیا آئے نواجات کرو جس پہ بجیا آئے نواجات کرو اور مکتے سے پہلے یہ شعر ہے یہ بھی خاص ہے سماعت فرمائیں جو نیست تھی تکنے سے تیرے ہو گئی ہستی نیست جب کچھ نہیں تھا عدم تھا آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس اٹھی اس عدم کو وجود مل گیا جو نیست تھی تکنے سے تیرے ہو گئی ہستی
گر نظر ہٹا لو تو قیامات کرو، گر نظر ہٹا لو